بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو خان منگول سلطنت کا بانی اور چنگیز خان کا پوتا تھا۔ وہ تاریخ کے ظالم اور سفاک ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو اس نے شہر میں داخل ہونے کی بجائے شہر کے باہر ڈیرا ڈال لیا اور شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایات میں ملتا ہے ہلاکو خان نے اس جنگ اور لوٹ مار میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، پورے شہر کو لوٹ لیا، قدیم مسجدوں، محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بہت سی کتابوں کو دریا میں بہا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریا میں بہائی جانے والی کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے کئی دن تک سیاہ رہا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی زیادہ کتابوں کو ضائع کیا گیا اور کتب خانوں کو مسمار کیا گیا، لیکن وہ شہر میں داخل نہ ہوا۔ اس کے سپاہی اس بات سے بہت حیران تھے اور کماندار اس سے یہ سوال پوچھنا چاہتے تھے، لیکن ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ ہلاکو خان سے یہ سوال پوچھ سکیں کہ وہ ابھی تک شہر میں داخل کیوں نہیں ہوئے۔ لیکن ہلاکو خان جتنا ظالم اور طاقتور تھا، اتنا ہی عقل مند اور تیز بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے کماندار اس سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے سب کو بلایا اور ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم سب یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد بھی شہر میں داخل کیوں نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے، میں اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس نے کمانداروں سے کہا کہ تم شہر میں چلے جاؤ اور بغداد کے سب سے بڑے عالم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ جب کمانداروں نے شہر میں یہ پیغام پہنچایا تو کوئی بھی عالم ہلاکو خان سے ملنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب یہ خبر بغداد میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد قادحان نے پیغام بھجوایا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے دن صبح قادحان ہلاکو خان کے پاس پہنچا اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے گیا۔ قادحان کو ہلاکو خان کے خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ جب قادحان خیمے میں داخل ہوا تو ہلاکو خان نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر بڑی حقارت سے بولا، تو تم ہو وہ آدمی جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ اس پر قادحان بولا، اگر تم مجھ سے بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اور اگر تم داڑھی والے سے ملنا پسند کرو تو باہر ایک بکرا بھی کھڑا ہے، تم اس سے مل سکتے ہو، اور اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہو تو باہر ایک مرغا بھی موجود ہے، تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز بیاں پسند آیا۔ اس نے پوچھا کہ میرے 2 سوال ہیں، کیا تم ان کے جواب دے سکو گے؟ قادحان مسکرانے لگا اور بولا کہ اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے پہلے اس کا جواب بنتا ہے، پھر ہی وہ سوال تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ تم سوال کرو، میں ضرور جواب دوں گا۔ ہلاکو خان سے بڑے بڑے کماندار بھی ڈر کر بات کرتے تھے۔ اسے اس شخص کا انداز گفتگو پسند آیا، چنانچہ اس نے پہلا سوال کیا، بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں بغداد میں لے آئی ہے؟ یہ سن کر قادحان بولا کہ مسلمانوں کو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے، آپس میں لڑنے، دولت کا حسد، عہدوں اور منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی۔ ہلاکو خان اس کے جواب سے متاثر ہوا اور بولا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ قادحان نے جواب دیا، اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، عہدوں پر لڑنے کی بجائے اہل حکمرانوں کو بٹھائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کریں، تو یہی چیز کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ ہلاکو خان اس کی جرأت اور دلیری سے بہت متاثر ہوا اور اس کے بعد قادحان وہاں سے واپس چلا گیا۔